وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈر اللہ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا جو غرور ہے اس کو اکساتا ہے اس بات پر کہ وہ گناہ ہی کرے۔ جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، تو اب اس کے اندر تو تکبر موجود ہوتا ہے، تو بجائے اللہ سے ڈرنے کے وہ مزید گناہ کے کام کرتا ہے۔ اور یہ آپ آج مسلمانوں میں بھی کردار دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کسی کو بڑے پیار کے ساتھ یہ بات سمجھائیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، جو تم نے ان کی دولت جو پر قبضہ کر لیا ہے باپ کے مرنے کے بعد، تو تمہاری بہنوں کا اور بھائیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے، ان کا حصہ ان کو دو۔ تو کہنا جی تسی اپنا کام کرو، تسی اپنی قبر جانا، اسی اپنی قبر اپنی پلی نبھاؤ۔ مزید دیدہ دلیری کے ساتھ اس کا منافقانہ کردار اس کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ گناہ کے کام کرے۔ فحسبہ جہنم، اب اللہ کا غصہ ذرا دیکھیں اس پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے۔ قرآن بعد میں آتا ہے حسبی اللہ، میں نے اللہ ہی پر توکل کیا، اللہ ہی مجھے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایسے شخص کے لیے جہنم پھر کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب قرآن پاک کا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جہاں منافقانہ کردار یا کافروں کا یا بد کردار لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی دکھایا جاتا ہے اہل ایمان کا، تاکہ فوراً ہی انسان کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ تو برائی تھی، اب دیکھو اچھے لوگوں کا کردار کیا ہوتا ہے اور اچھے لوگ کس طرح بہیو کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا کردار آ رہا ہے۔